یہ چار جانور جس نے اپنے گھر میں نہ رکھے وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں دولت سے محروم رہا۔ زندگی میں کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نہیں تقدیر کے دریچوں سے جھانکتے ہیں۔ کچھ گھر بظاہر آباد ہوتے ہیں مگر دل ہی دل میں تنگی، پریشانی اور رزق کی قلت سے ناگوار ہوتے ہیں، اور کچھ گھر سادہ ہوتے ہیں مگر ان میں برکت ایسی اترتی ہے جیسے آسمان سے خاموش رحمت برس رہی ہو۔ سوال یہ نہیں کہ دولت کہاں سے آتی ہے، سوال یہ ہے کہ برکت کہاں ٹھہری ہے۔ آج کی یہ گفتگو شور نہیں مچائے گی بلکہ دل کے دروازے پر دستک دے گی۔ آج بات ان چیزوں کی ہے جنہیں لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر ساری عمر محرومی کا شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، توجہ کیجیے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ یہ چار جانور جس نے اپنے گھر میں نہ رکھے وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں دولت سے محروم رہا۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں، یہ ان حقائق کی طرف اشارہ ہے جنہیں وقت کے ساتھ اہل دل نے سمجھا اور اہل غفلت نے نظر انداز کیا۔ بعض اوقات رزق کی بندش کسی بڑے گناہ سے نہیں بلکہ ان معمولی چیزوں سے ہوتی ہے جنہیں ہم بے وقعت سمجھ کر گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے گھر شور اور آسائشوں سے بھرے ہیں مگر برکت سے خالی ہیں۔ یہ چار جانور جس نے اپنے گھر میں نہ رکھے وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں دولت سے محروم رہا۔ اس مضمون کا پہلا دروازہ ہم دو جانوروں سے کھولتے ہیں۔ وہ جانور یہ ہیں، سب سے پہلے بلی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا بلی سے حسن سلوک تاریخ اسلام کا روشن باب ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بلی ناپاک نہیں، وہ گھروں میں آنے جانے والوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلی کو گھر میں رکھنا معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہی بلی سے محبت کی وجہ سے بڑھا، اور یہ محض محبت نہیں بلکہ رحمت کا دروازہ تھا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ جس گھر میں بلی ہو وہاں صفائی، نرمی اور رحمت کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ ایک تابعی بزرگ کا قول منقول ہے کہ میں نے کئی ایسے گھر دیکھے جن میں بلی تھی اور اللہ نے وہاں تنگی کو ٹھہرنے نہیں دیا۔ بلی گھر کے رزق کو نہیں کھاتی بلکہ آزمائش کو کھا جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بلی کو بے جا ستانا دل کی سختی اور رزق کی تنگی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ چار جانور جس نے اپنے گھر میں نہ رکھے وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں دولت سے محروم رہا۔ اس جملے کا پہلا عملی عکس بلی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے جانور کی طرف۔ دوسرا جانور ہے مرغا۔ مرغ صرف ایک پرندہ نہیں، یہ فجر کی اذان سے پہلے جاگنے والا قدرتی مؤذن ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب مرغا بانگ دے تو اللہ سے فضل مانگو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ یہ بات محض آواز کی نہیں، یہ بیداری، نظم اور وقت کی پہچان کی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھروں میں مرغے عام ہوتے تھے کیونکہ وہ رات کے آخری پہر کو پہچاننے کا ذریعہ بنتے تھے۔ ایک بزرگ تابعی فرماتے ہیں جس گھر میں مرغا نہ ہو وہاں فجر سستی سے آتی ہے، اور جہاں فجر سستی سے آئے وہاں رزق ٹھہر کر نہیں رہتا۔ مرغا گھر والوں کو سحر خیزی کی طرف بلاتا ہے، اور سحر خیزی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دعائیں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ حضرت حسن بصری کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے گھر میں مرغا رکھو، یہ تمہیں نیند سے نہیں غفلت سے جگائے گا۔ ناظرین کرام دیکھیے، یوں بلی رحمت کا سکون لاتی ہے اور مرغا برکت کی بیداری۔ یہ چار جانور جس نے اپنے گھر میں نہ رکھے وہ ہمیشہ زندگی میں دولت سے محروم رہا۔ اس عنوان کے تحت
یہ دو جانور ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دولت صرف کمائی کا نام نہیں بلکہ رحمت، نظم اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے تسلسل کا نام ہے۔ جو گھر ان دو چیزوں سے خالی ہو وہاں دولت آ بھی جائے تو ٹھہر نہیں پاتی۔ ناظرین کرام، یہ چار جانور جس نے اپنے گھر میں نہ رکھے وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں دولت سے محروم رہا۔ اس حقیقت کا تیسرا اور نہایت گہرا رخ ہمیں گائے میں نظر آتا ہے۔ یہ جانور محض مویشی نہیں بلکہ صبر، برکت اور مسلسل رزق کی علامت ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جن گھروں، بستیوں اور معاشروں نے ان جانوروں کو اپنایا وہاں رزق وقتی نہیں بلکہ نسلوں تک چلنے والا بنا۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ کچھ رزق بازار سے نہیں صحن سے آتا ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں تیسرے جانور کے بارے میں۔ تیسرا جانور گائے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کا نام ہی گائے پر رکھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ جانور برکت، اطاعت اور قربانی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد مبارک ہے، گائے کو لازم پکڑو، اس کے دودھ میں شفا ہے، اس کی چربی میں دوا ہے اور اس کا گوشت بیماری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھروں میں گائیں عام تھیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گائے کا دودھ صرف جسم کو نہیں گھر کے ماحول کو بھی طاقت دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مویشی پالنے کی ترغیب دی جاتی تھی تاکہ امت خود کفیل ہو۔ ایک مشہور بزرگ کا قول ہے، جس گھر میں گائے بندھی ہو وہاں فقر دروازے پر آ کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ گائے صبر سکھاتی ہے، خاموشی سے دیتی ہے اور بدلے میں شکوہ نہیں کرتی۔ یہی صفت اللہ کو پسند ہے اور یہی صفت رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ یہ چار جانور جس نے اپنے گھروں میں نہ رکھے وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں دولت سے محروم رہا۔ ناظرین کرام، گائے اس جملے کی عملی تفسیر ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے جانور کی طرف۔ چوتھا اور آخری جانور ہے بکری، جو انبیاء کی سنتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خود بکریاں چرائیں اور فرمایا، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چرائیں۔ بکری عاجزی، محنت اور حلال کمائی کی علامت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین بکری کو گھر میں رکھنا باعث عزت سمجھتے تھے کیونکہ بکری تھوڑے میں گزارا سکھاتی ہے اور برکت زیادہ دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بکری کے دودھ کو اپنے گھر کی بنیادی نعمت قرار دیتے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بکری والا گھر کبھی خالی نہیں ہوتا کیونکہ بکری انسان کو شکر گزار بنا دیتی ہے۔ بکری کی موجودگی بچوں میں رحم، بڑوں میں ذمہ داری اور گھر میں سادگی پیدا کرتی ہے، اور یہی چار چیزیں دولت کی حفاظت کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، یوں گائے مسلسل رزق کا دروازہ کھولتی ہے اور بکری شکر کے ذریعے اس رزق کو قائم رکھتی ہے۔ یہ چار جانور جس نے اپنے گھر میں نہ رکھے وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں دولت سے محروم رہا۔ ناظرین کرام، اس پورے مضمون کا حاصل یہی ہے کہ دولت صرف نوٹوں کا نام نہیں بلکہ وہ نظام ہے جو اللہ سادہ گھروں میں قائم کرتا ہے۔ جن گھروں میں رحمت، بیداری، صبر اور شکر جمع ہو جائیں وہاں محرومی ٹھہر نہیں سکتی، چاہے زمانہ کچھ بھی کہے۔